السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال۔ ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے جو کل کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا گنج بخش رنج بخش قریب نواز اور غوث اعظم ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا دستگیر ہے، فعال لما یرید ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے، جس کی ذات صفات کمالات کے اندر کوئی بھی شریک نہیں، ازل سے اکیلا ہے، ابد تک اکیلا رہے گا اور کل قیامت کے دن اس اکیلے حکمراں کی حکمرانی ہوگی۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام سرور کائنات فخر موجودات سرکار دو عالم امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے حد احسان اور انعام ہے کہ جس خالق کائنات نے ہمیں دوبارہ اس بابرکت اور با مقصد مجلس میں جمع فرمایا ہے، ایک ایسی مجلس جہاں ہم جو ہے اپنے آپ کو کتاب و سنت کے سامنے پیش کرتے ہیں، اپنے اندر جو کمی کوتاہی ہے اس کو دور کر کے صحیح معنوں میں قرآن کے احکام کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے کا پورا عزم کرتے ہیں۔ تو ڈیلی بیس پہ ہم ایک پارے کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ دراصل یہ پاروں کا سفر نہیں ہے بلکہ تربیتی ورکشاپ ہے جہاں ہم اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور قرآن کے اندر جو واقعات بیان ہوئے ہیں ان کو سامنے رکھ کے جو ہے وہ مستقبل کو سنوارتے ہیں۔ تو آج ہمارا پارہ نمبر جو ہے 27 ہے، یعنی پارہ نمبر 27 ہے۔ اس پارے میں تقریباً جو ہے وہ 7 صورتیں ہیں اور سورۃ الحدید کے علاوہ سب جو ہیں وہ مکی ہیں۔ تو آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ مکی صورتوں میں عقائد ایمانیات سے متعلق جو ہے مسائل بیان ہوتے ہیں، یعنی توحید ہے، رسالت ہے، آخرت کے متعلق کفار کے جو اعتراضات ہے، اشکالات ہیں اور ان کے جوابات دیے گئے ہیں اور دیے جاتے ہیں، یعنی یہ مکی صورتوں کے اندر یہ خصوصیت ہے۔ تو سب سے پہلے سورۃ الذاریات ہے، اس میں آخرت جو ہے واقعہ ہو کر رہے گی، اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑا کر بکھیرنے والی ہیں، پھر ایک بڑے بوجھ بادل کو اٹھانے والی ہیں، پھر آسانی سے چلنے والی ہیں، پھر ایک بڑے کام یعنی بارش کو جو ہے وہ تقسیم کرنے والی ہیں، کہ بلا شبہ جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یقیناً وہ سچا ہے اور جو بلا شبہ جزا جو ہے یقیناً واقع ہونے والی ہے، یعنی قیامت جو ہے وہ بالکل واقع ہونے والی ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے متقین کی نشانیاں جو تقوی اختیار کرتی ہیں ان کی نشانیاں جو ہیں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات و عیون، کہ وہ جو متقی ہیں وہ باغوں اور چشموں میں ہوں گے اور وہ چیز لینے والے ہوں گے جو رب نے انہیں جو ہے وہ دی ہوئی ہے، جن سے ان کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ یقیناً وہ اس سے پہلے نیکی کرنے والے تھے اور وہ رات کے تھوڑے سے حصے میں سوتے ہیں اور رات کی آخری گھڑیوں میں وہ بخشش مانگتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر دعائے حاجات مناجات رکھتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اور ان کے مالوں میں سوال کرنے والے اور محروم کے لیے ایک حصہ تھا، یعنی جو سوال کرتے ہیں انہیں وہ عطا بھی کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مہمان فرشتوں کا بھی تذکرہ فرمایا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے جو ہیں وہ انسانی شکل میں آتے ہیں، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جلدی سے ایک بچڑے کو جو ہے وہ ذبح کیا اور ان کا گوشت جو ہے یعنی گوشت جلدی سے لے کر جو ہے وہ مہمانوں کے پاس یعنی موٹا تازہ جو بچڑا ہے وہ لے آئے اور اسے جو ہے یعنی بنا ہوا تو ان کے آگے رکھ دیا۔ جب دیکھا کہ یہ کھا نہیں رہے تو ان سے جو ہے وہ اپنے دل میں خوف محسوس کیا، فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ، انہوں نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں،
ہم جو ہیں آپ کو ایک علم والے جو ہے بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو ان کی بیوی جو تھی وہ اپنی طرف جو ہے وہ دیکھنے لگی کہ میں تو اب بوڑھی ہو چکی ہوں، تو میرے لیے کیسے یعنی اولاد ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھئی اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے، قالوا کذالک قال ربک انہ ہوا الحکیم العلیم، کہ اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ حکمت والا ہے، جاننے والا ہے، اور اس کے یعنی علم میں جو کچھ ہے کوئی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو یعنی ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ فرشتے تھے جو انسانی شکل میں آئے تھے، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے ان سے معلوم کیا کہ آپ کے آنے کی وجہ کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین لنرسل علیہم حجارہ، ہم نہ قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں، ان کی قوم نے ان کو جھٹلایا ہے، تکبر کیا ہے، تو لہٰذا ہم ان پر عذاب لے کر آئے ہیں، اور آپ کو جو ہے وہ بیٹے کی خوشخبری بھی دینے آئے ہیں۔ پھر اسی طرح جو ہے انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، یعنی ایم کیا ہے، کس وجہ سے اس کو جو ہے وہ پیدا کیا گیا ہے، کیونکہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ایم ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ تو انسان کے پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں، یعنی ہم نے ان کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے۔ عام طور پر لوگ جو ہے رزق کی تلاش میں عبادت میں غفلت برتتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہ اس بات سے فرمایا کہ بھائی آپ کو رزق جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسان کے رکھا ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کا جو سب سے جس کو ترجیح دینی تھی وہ یہ تھی، تو آپ نے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، نہ میں ان سے کوئی رزق چاہتا ہوں اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں، بے شک اللہ ہی بے حد رزق دینے والا، طاقت والا، نہایت مضبوط ہے۔ تو تمہارا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جب اللہ تعالیٰ کی آپ عبادت کرتی تو اللہ نے آپ کو رزق بھی دینا تھا، وہی رزق دینے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس سے آگے والی سورۃ طور کے اندر، یعنی اس کا موضوع بھی آخرت ہے، اس میں آخرت کی شہادت دینے والے چند جو ہیں حقائق اور اسرار کی قسم کھا کر پورے زور کے ساتھ فرمایا گیا کہ قیامت جو ہے واقع ہو کر رہے گی، اور کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اس کے برپا ہونے سے جو ہے اس کو روک سکے، یعنی قیامت جو ہے وہ آ کر رہے گی، اس کو جو ہے کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا، اس کو کوئی بھی جو ہے وہ پھیر نہیں سکتا۔ تو جو اس کو جھٹلاتے ہیں ان کا انجام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو یعنی اس دن کو جھٹلاتے ہیں اور فضول جو ہے وہ بحث میں کھیل رہے ہیں۔ جس دن انہیں جہنم کی آگ کی طرف دھکیلا جائے گا تو یہ سخت جو ہے وہ دھکیلا جانا ہوگا، یہی وہ آگ ہے جسے تم جھٹلاتے تھے دنیا کے اندر رہ کے، تو آپ کہتے تھے وہ جادو ہے، یہ ہے وہ، تو بتاؤ کیا یہ جادو ہے یا تم نہیں دیکھ رہے؟ اس میں داخل ہو جاؤ، پھر صبر کرو یا صبر نہ کرو، تم پر برابر ہے، تمہیں صرف اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم دنیا کے اندر رہ کے کیا کرتے تھے۔ تو جب دنیا کے اندر قیامت برپا ہو جائے گی، قائم ہو جائے گی، جب ان کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بتاؤ دنیا میں رہ کے تم مذاق کیا کرتے تھے کہ یہ قیامت آنی نہیں ہے، نہ واقع ہونی ہے، یہ لوگوں کی قصے کہانیاں بنی ہوئی ہیں، تو بتائیں یہ قصے کہانی ہے یا ریئل میں ہے؟ تو اب اس کے اندر داخل ہو جاؤ۔ پھر اسی طرح جو ہے آخرت کو ماننے والوں کی آخرت میں حالت کیا ہوگی، اس حوالے سے بیان ہوا ہے۔ تو آخرت کو ماننے کا مطلب صرف زبان سے اس کا اقرار کرنا نہیں ہے، بلکہ وہاں کے حساب کے لیے تیاری کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کا حساب بالکل قریب ہے، لوگ جو ہے غفلت برتے ہوئے ہیں، غفلت میں پھر رہے ہیں۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قیامت بالکل قریب ہے، اور جو شخص جس کی موت واقع ہو جاتی ہے اس کے لیے تو قیامت برپا ہو گئی نا، اس لیے لوگوں کا حساب قریب ہے، لوگ جو ہے غفلت میں پھر رہے ہیں، اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ تو اس کا جو ہے اگر تیاری اچھی کرے گا اس کا رزلٹ بھی اچھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المتقین فی جنات و نعیم، اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ بے شک متقی لوگ جو ہیں وہ بڑی نعمتوں میں ہوں گے، لطف اٹھانے والے ہوں گے اس چیز سے جو ان کے رب نے جو ہے انہیں دی ہے، اور وہ لوگ
جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو جو ہے جنہوں نے پس پشت ڈالا تو وہ جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کی اولاد کے لیے بھی جنت ان کے ساتھ ہوگی، یعنی اہل ایمان کی جو اولاد ہوگی وہ بھی جنت میں ان کے ساتھ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد کسی بھی درجے کے ایمان کے ساتھ ان کے پیچھے چلی تو ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے عمل میں کچھ کمی نہیں کریں گے، ہر آدمی کے عوض جو اس نے کمایا اور جو یعنی انہوں نے گروی رکھا ہے۔ تو جنت نعمتوں اور خوشیوں کا گھر ہے، اور خوشیاں جو ہوتی ہیں وہ اجتماعی ہوتی ہیں نا، خوشی انسان ہمیشہ اپنوں کے ساتھ مل کر انجوائے کرتا ہے۔ تو ہر شخص جو ہے اپنی محنت اور اعمال کی بدولت جو ہے جنت میں جائے گا، اور اسی حساب سے ہر شخص کو جنت کا درجہ یعنی میسر آئے گا۔ لیکن اگر باپ کسی جگہ ہے، ماں کسی مقام پر، خامند کسی درجے پہ اور بیوی کسی درجے پہ ہے، تو ایسی صورت میں یقیناً جو ہے خوشی مکمل نہیں ہوتی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے جو بیوی بچوں کے بھی ان کے ساتھ جمع کر دے گا۔ وہ یہ جمع کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں نا، ایک یہ کہ اولاد جو ہے اعمال میں اپنے والدین سے پیچھے ہوتی ہے، یعنی ان کے والدین جو ہیں وہ آگے ہیں تو ان کی اولاد جو ہے وہ پیچھے ہے، لیکن وہ بھی نیک اعمال کرتی رہی، یعنی درجات ہوتے ہیں جنت کے اندر، فلاں درجے پہ ہے کوئی، فلاں درجے پہ ہے، تو اس حساب سے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ ہر حالت میں اولاد کو والدین کے درجے میں نہیں لایا جائے گا، بلکہ دونوں میں سے جو بلند درجے میں ہوگا دوسرے کو اس بلند درجے پر پہنچا دیا جائے گا۔ یعنی اگر والدین جو ہیں وہ اوپرلے درجے میں ہیں اور اولاد پیچھے والے درجے پہ ہے، تو یہ نہیں ہے کہ والدین کو پیچھے والے درجے میں یعنی لائے اللہ تعالیٰ، نہیں، بلکہ اولاد کو جو ہے اللہ تعالیٰ اوپر والے درجے پہ بھیج دے گا تاکہ جو ہے یہ آپس میں مل سکے۔ تو اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ جو نافرمان اولاد ہے وہ بھی جو ہے اس ضمن میں شامل ہو جائے گی، نہیں، جو نیک اولاد ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے نیک اولاد ہے، جیسے ان کے والدین نیک تھے وہ بھی دنیا کے اندر رہ کے نیکی کرتی رہی ہیں، تو ان کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے کہ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اپنی جنت میں داخل فرمائیں گے۔ پھر اسی طرح جو ہے مشرکین سے چند سوالات کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منکرین کو آخرت یعنی اللہ تعالیٰ نے منکرین آخرت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے اور ان سے چند سوال کیے ہیں کہ ام تعمرہم احلامہم بہذا ام ہم قوم طاغون، یا انہیں ان کی عقلیں اس بات کا حکم دیتی ہیں کہ وہ خود ہی حد سے گزرنے والے لوگ ہیں، یعنی جو یہ کر رہے ہیں کیا ان کی عقل ان کو کہتی ہے یہ آپ کریں، یا وہ خود ہی جو ہے وہ اس بات پر جو ہے وہ اس کام سے جو ہے حد سے گزرنے والے لوگ ہیں، یا وہ کہتے ہیں یا انہوں نے خود کر لیا بلکہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرمایا ہے کیا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں یا وہی حکم چلانے والے ہیں، یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر وہ اچھی طرح سن لیتے ہیں، تو ان کا سننے والا کوئی واضح دلیل پیش کرے، یا اس کے لیے تو بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں۔ وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ کی یہ فرشتے جو ہیں وہ بیٹی ہیں اور اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون، یا وہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں تو جن لوگوں نے کفر کیا وہی چال میں آنے والے ہیں۔ یہ جو چال چلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم چال چلنے والے ہیں، یہ جو لوگ کفر کر رہے ہیں یہ خود جو ہے وہ چال میں آنے والے ہیں۔ پھر اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے دیگر جو ہے ان سے سوالات کیے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ النجم ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ کفار جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے تھے یہ آپ شاعر ہیں، مجنون ہیں، اور معلوم نہیں کیا کیا جو ہے وہ نام رکھتے اور لقب دیتے تھے۔ تو یہ الفاظ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ کوئی شک، یعنی انہیں کوئی معلوم نہیں تھا یا کوئی وہ شک تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں کر کے اپنے انکار کے دلائل جو ہے وہ گڑھتے تھے اور دل کو تسلی دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے کہ تمہارا ساتھی جو ہے رسول نہ راہ بھولا ہوا ہے اور نہ جو ہے غلط راستے پر چلا ہوا ہے اور نہ وہ اپنی خواہش سے بولتا ہے، وہ تو صرف وحی سے جو نازل ہوتی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ بولتا ہے، یعنی ہماری وحی کے ساتھ جو ہے وہ بولتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں بولتا، اور وہی سیدھے راستے پہ ہے، وہ جو ہے راہ سے ہٹا ہوا نہیں ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے کبیرہ گناہوں سے پرہیز کرنے کے حوالے سے بتایا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے، تاکہ وہ ان لوگوں کو جنہوں نے برائی کی ہے اس کا بدلہ دے جو انہوں نے کی ہے، اور ان لوگوں کو جنہوں نے بھلائی کی ہے، اچھائی کی ہے، ان کو بدلہ جو ہے وہ اچھائی کے ساتھ دے۔ تو وہ لوگ جو برے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچے ہیں، مگر صغیرہ گناہ یقیناً تیرا رب جو ہے وہ معاف کر دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گناہوں کے جو ہیں دو درجے بنائے ہیں، ایک ہوتے ہیں صغیرہ گناہ اور ایک ہوتے ہیں کبیرہ گناہ۔ کبیرہ گناہ وہ ہے جس سے سختی سے منع کیا گیا ہے اور کرنے والے کو دنیا یا آخرت میں سزا کی وعید بھی سنائی گئی ہے، یعنی ان کے کرنے سے جو ہے وہ وعید ہے، سزا ہے، وہ سنائی گئی ہے۔ یہ گناہ جو ہے باقاعدہ معافی مانگنے کے سوا معاف نہیں کیے جاتے، یعنی انسان سچے دل سے کبیرہ گناہوں سے توبہ کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے معاف فرمائیں گے۔ ویسے جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ انسان نیکی وغیرہ کرتے ہیں، تو چھوٹے موٹے گناہ جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ معاف کرتے رہتے ہیں۔ تو امام ذہبی رحمہ اللہ نے کبیرہ گناہوں پر ایک کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے 70 گناہوں کو کبیرہ قرار دیا ہے، یعنی امام ذہبی رحمہ اللہ نے کبیرہ گناہوں پر ایک کتاب لکھی ہے جس میں 70 گناہ انہوں نے کبیرہ گناہوں کے حوالے سے جو ہے بات کی ہے۔ پھر ان کبیرہ گناہوں میں سے کچھ گناہ جو ہوتے ہیں وہ اکبر الکبائر بھی ہوتے ہیں، یعنی کبیرہ میں سے بھی کبیرہ ہیں، یعنی بڑے گناہوں میں سے بھی کبیرہ گناہ ہے۔ تو یعنی یہ دو قسمیں ہیں کبیرہ گناہوں کی، ایک ہوتی ہے گناہوں کی دو قسمیں، ایک ہے صغیرہ گناہ اور ایک ہے کبیرہ گناہ۔ پھر کبیرہ گناہوں میں امام ذہبی نے جو ہے وہ ایک کتاب لکھی جس میں انہوں نے 70 گناہوں کو کبیرہ قرار دی ہے۔ پھر ان کبیرہ گناہوں میں کچھ گناہ اکبر الکبائر ہیں، یعنی کبیرہ میں سے بھی کبیرہ، تو وہ 7 ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں ان کو جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، کہ 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ قالوا یا رسول اللہ وما ہن، صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے رسول وہ کون سے ہیں جو 7 کبیرہ گناہ ہلاک کر دینے والے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الشرک باللہ، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والسحر، جادو کرنا، جادو کروانا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ تیسرے نمبر پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وقتل النفس التی حرم اللہ الا بالحق، کسی جان کو بغیر حق کے جو ہے وہ قتل کرنا، کسی کو نہ حق قتل کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَكْلُ الرِّبَا، سودی کاروبار کرنا، سود کھانا، سود کھانے والا یا سود کے معاملے میں معاونت کرنے والا، گواہ بننے والا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں شامل ہے، یعنی سود کھانا، سودی کاروبار کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اور ساتھ فرمایا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانا بھی کبیرہ گناہ ہے، یعنی یتیم کا مال کھانا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں شامل یعنی اس کا شمار ہوتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَتَوَلِّي یوم الزحف، اور میدان جنگ سے پیٹ پھیر کے بھاگ جانا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ جنگ کی خواہش نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنگ کی خواہش نہ کریں، عافیت، اللہ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ پر جنگ مسلط کر دی جاتی ہے پھر پیٹ پھیر کے بھاگنا نہیں ہے، بلکہ ہمت کے ساتھ، پورے دلیری کے ساتھ جو ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ مقابلہ کرو گے اللہ کی مدد جو ہے وہ معاونت آپ کو جو ہے وہ شامل حال ہوگی آپ کے ساتھ۔ اگر تم بھاگتے ہو تو پھر جو ہے وہ یہ کبیرہ گناہوں میں شامل ہے۔ اور 7ویں نمبر پہ فرمایا وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، اور 7ویں نمبر پہ ہے کہ بولی بالی مومنات عورتوں پر، یعنی مومنہ عورتوں پر جو ہے بہتان لگانا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ کسی مومن عورت پر، بولی بالی عورت پر جو ہے وہ یعنی تہمت لگانا تو یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ تو یہ 7 گناہ ایسے ہیں جو کبیرہ ہیں اور ہلاک کر دینے والے ہیں۔ پھر اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے سورۃ القمر، یعنی اس میں معجزہ شق قمر، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، اس حوالے سے بات کی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل مکہ کو دعوت دی، اور وہ جب دعوت دیتے تو انہوں نے کہا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو کوئی بڑا معجزہ دکھائیں، جس طرح پہلے انبیاء جو ہے وہ دکھایا کرتے تھے، تب ہم مانیں گے آپ کو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ نے پوچھا بھئی کیا دیکھنا چاہتے ہو؟
انہوں نے کہا یہ چاند ہے، اس کو 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یعنی ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ تو جب آپ نے جو ہے اشارہ کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، جو ہے وہ چاند جو ہے 2 ٹکڑے بن جاتا ہے۔ لیکن انہوں نے اتنا بڑا معجزہ دے کر بھی جو ہے وہ ماننے کی بجائے اس سے کہا یہ تو جادو ہے، یہ تو جادوگر ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقتربت الساعہ وانشق القمر وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت بہت قریب آ گئی ہے اور چاند جو ہے وہ پھٹ گیا ہے، 2 ٹکڑے ہو گیا ہے۔ اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو ایک جادو ہے جو گزر جانے والا ہے، اور انہوں نے جھٹلا دیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی ہے، اور ہر کام کا انجام جو ہے وہ پہنچنے والا ہے۔ تو یہ معجزہ صرف مکہ والوں نے ہی نہیں دیکھا تھا، بلکہ دنیا کے دوسرے مقامات پر بھی دیکھا گیا تھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں۔ انڈیا کی ایک ریاست تھی کیرالا، اس کا بادشاہ اس وقت جو ہے وہ سیر کر رہا تھا باہر۔ اس نے جب یہ منظر دیکھا نا تو اس نے اپنی ڈائری میں درج کیا اور دنیا کے مختلف ممالک میں اس کی وجوہات جاننے کے لیے اپنے نمائندے بھیجے۔ جو لوگ اس کی تحقیق کے لیے عرب میں گئے تھے وہ پوچھتے پچاتے جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچے ہیں اور آپ کا پیغام لے کر اپنے بادشاہ کے پاس واپس آئے، جسے سن کر جو ہے وہ بادشاہ مسلمان ہو گیا۔ تو عرب کے باہر سب سے پہلے کیرالا کے لوگ جو ہے مسلمان ہوئے تھے، عرب کے باہر والے ممالک میں، کیونکہ ان کے بادشاہ نے یہ سارا منظر اپنی آنکھ سے دیکھا تھا۔ پھر اسی طرح جو ہے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی سے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے۔ جب انہوں نے لوگوں کو جو ہے وہ دن رات دعوت و تبلیغ دی، لیکن لوگوں نے جو ہے وہ کہا کہ آپ مجنون ہیں، آپ یہ ہیں وہ ہیں، تو انہوں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میں تو اب مغلوب آ چکا ہوں، میری تو مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان پر جو ہے ان کی رحمت نازل فرمائی اور ان کو جو ہے وہ یعنی نجات عطا فرمائی۔ کشتی والا سارا واقعہ اس میں آتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ بالکل آسان ہے نصیحت کرنے کے لیے، تو ہے کوئی نصیحت کو جو حاصل کرے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دی ہے، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یعنی یہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نصیحت کے لیے جو ہے وہ آسان کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کتنی زیادہ نصیحتیں کی ہیں اور بڑے احسن انداز میں، سمجھانے کے انداز میں مثالیں دے دے کر بیان کی ہیں۔ پھر سورۃ الرحمن ہے، تو سورۃ الرحمن قرآن مجید کی خوبصورت انداز یعنی اندازے بیان رکھنے والی صورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجائب کمالات بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی نعمتوں کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے، جن سے انسان اور جن جو ہے مستفید ہو رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ طرح طرح کی نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ اس بے حد رحم والے نے یہ قرآن سکھایا ہے، اس نے انسان کو پیدا کیا ہے، اسے بات کرنا سکھایا ہے۔ اور زمین کے متعلق فرمایا والارض وضعها للانام فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام والحب ذو العصف والریحان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اور زمین اس نے اسے مخلوق کے لیے بچھا دی ہے، اس میں پھل ہیں، کھجور کے درخت ہیں جو خوشوں والے گلافوں والے ہیں، اور دانے ہیں جو بس والے ہیں، خوشبودار پھول ہیں۔ اے جنو انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو پھر سمندر کے متعلق فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان، کہ اس نے 2 سمندروں کو ملا دیا جو اس حال میں مل رہے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے، یعنی دونوں کا پانی جو ہے آپس میں مکس نہیں ہوتا، کلر مختلف ہے لیکن ان کے اندر جو ہے وہ ایک پردہ ایسا ہے کہ وہ آپس میں اکٹھے مل کے جا رہے ہیں لیکن وہ آپس میں خلط ملط نہیں ہوتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر ایک جو اس زمین پر ہے اس نے فنا ہو جانا ہے، فنا ہونے والا ہے، لیکن تیرے رب کا چہرہ جو ہے وہ باقی رہے گا، جو بڑی شان والا ہے، بڑی عزت والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اے جن و انس کی جماعت اگر طاقت رکھتے ہو کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، کسی غلبے کے سوا نہیں نکل سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اور بھی دیگر اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔
اسی کے ساتھ ساتھ جنت کے مناظر بھی بیان کیے گئے ہیں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتان، اور شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ دیگر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پھر سورۃ الواقعہ ہے، تو سورۃ الواقعہ کا نام قیامت کے نام پر رکھا گیا ہے، کیونکہ قیامت کا ایک نام واقعہ بھی ہے، یعنی ہر حالت میں پیش آنے والی ہے۔ قیامت کے دن جو ہے انسانوں کی جو ہے وہ 3 قسمیں اس میں جو ہے وہ بیان ہوئی ہیں، یعنی جب وہ واقعہ ہونے والی واقعہ ہوگی، وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ۔ پھر سابقون یعنی صحابہ کرام جو ہیں وہ اعلیٰ ترین مسلمان ہیں، اس حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے، یعنی نیکیوں اور تقوی میں سب سے سبقت لے جانے والے لوگ، والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، کہ جو پہل کرنے والے ہیں نیکی کے کام میں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیکی کے کام میں پہل کرنے والے ہیں اور آگے بڑھنے والے ہیں، یہی لوگ جو ہے قریب ہونے والے ہیں، نعمتوں میں باغوں والی ایسی جنتوں میں ہوں گے، ایسی باغوں میں ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں کی ہیں۔ پھر ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے انعامات رکھے ہیں، تو وہ ان کا تذکرہ کیا گیا ہے، یعنی یہ تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، اس طرح جو ہے سونے اور جواہر سے جو بنے ہوئے تختوں پر آرام کر رہے ہوں گے، تکیے لگائے ہوں گے، آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے، تو نوکر چاکر جو ہے ان کے لیے جو ہے وہ خدمت میں پھر رہے ہوں گے، پرندوں کا گوشت ہوگا، جو یہ خواہش کریں گے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو وہ عطا فرمائیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ان لوگوں کا بھی تذکرہ فرمایا ہے جو جہنم میں ہوں گے، ان کے نیچے یعنی آگ کے بچھونے ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسانوں سے مکالمہ کیا ہے کہ افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کہ کیا تم یعنی کیا تم نے دیکھا ہے وہ جو تم پکاتے ہو، کیا تم اسے پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے تمہارے درمیان موت کا وقت مقرر کر دیا ہے اور ہم ہرگز جو ہے عاجز نہیں آنے والے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی تذکرہ فرمایا اور سوال کیا ہے، کیا تم جو زمین میں بوتے ہو، یعنی کوئی دانہ وغیرہ بوتے ہو، تو ہم اس کو جو ہے وہ اگاتے ہیں یا آپ اگانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو ضرور اسے ریزہ ریزہ کر دیں، پھر تم تعجب سے باتیں بناتے رہ جاؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا جو تم پانی پیتے ہو، اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، کیا جو تم پانی وہ پیتے ہو اسے ہم بادلوں سے اتارتے ہیں یا تم اتارنے والے ہو؟ اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو جو ہے وہ کروا بنا دیں، بد ذائقہ بنا دیں، تو پھر تم اللہ کا شکریہ ادا کیوں نہیں کرتے؟ اگر ہم پانی کو نمکین بنا دیں، کھارا بنا دیں، تو تم کیا کرتے رہ جاؤ گے؟ ہاتھ پر ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے، تم پھر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیوں نہیں کرتے؟ اور ساتھ فرمایا افرأیتم النار التی تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، کیا وہ آپ آگ نہیں دیکھتے جس کو تم سلگاتے ہو؟ کیا تم اس درخت کو پیدا کرتے ہو یا ہم جو ہے وہ پیدا کرنے والے ہیں؟ پھر سورۃ الحدید کا تذکرہ ہے، تو یہ سورت جو ہے مدینہ میں نازل ہوتی ہے۔ مدینہ میں ہجرت کر کے آنے والے مسلمانوں کو کفار کے ظلم و ستم سے جو ہے یعنی وہ سکون تو آ گیا تھا، مگر ہجرت کر کے آنے والے سب لوگ جو ہیں وہ لوٹے پٹے آئے تھے، ان کو بسانے اور زندگی گزارنے کے وسائل کے اعتبار سے نہایت کمزور تھے۔ تو مزید یہ کہ قدم قدم یعنی بیرونی سازشیں بھی ساتھ جو ان سے بھی بچایا جا سکے، اس حوالے سے بھی بات چیت ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا کہ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر، اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور ان چیزوں میں سے خرچ کرو جن میں اس نے تمہیں جو ہے وہ پہلوں کا جانشین بنایا ہے۔ پھر وہ لوگ جو تم سے ایمان لائے اور انہوں نے خرچ کیا، ان کے لیے بہت بڑا اجر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم، بلا شبہ صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں اور جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا ہے، انہیں کئی گنا جو ہے وہ دیا جائے گا اور ان کے لیے باعزت اجر ہے، عزت کی روزی ہے۔ اور جو لوگ بخل کرتے ہیں
اور لوگوں کو بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں اور وہ منہ موڑ جاتے ہیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے پرواہ ہے، بہت تعریفوں والا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ہے دنیا کی حقیقت کو بتایا ہے۔ اکثر لوگ جو ہیں دین اور آخرت کے معاملات سے یعنی غافل ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دنیا کو حقیقی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہی ہمیشہ رہنے والی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دنیا کی زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، یہ تو بالکل تھوڑی ہے۔ یعنی دنیا کی زندگی کی مثال ایسے ہی ہے جیسے سمندر میں جو ہے وہ ایک انگلی کو ڈبویا جائے، جتنا پانی جو ہے اس کی انگلی کے ساتھ لگتا ہے وہ دنیا کی زندگی ہے، اور باقی پوری کے پورا جو سمندر ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ پھر تقدیر پر ایمان لانے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح رہبانیت جو ہے وہ اسلام میں اس کو بھی منع کیا گیا ہے۔ تو رہبانیت یہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ معاشرے سے کٹ آؤٹ ہو کے، اپنے گھر والوں سے کٹ آف ہو کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کہے کہ میں عبادت کروں۔ عیسائیوں کے اندر یہ نظریہ پایا جاتا تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے لوگوں سے جدا الگ تھلگ جا کے جو ہے وہ اللہ کی عبادت کریں تو اللہ جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ اس طرح آج کل جو ہے صوفیوں کے اندر جو ہے یہ پایا جاتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہے وہ آتے ہیں، آنے والے آ کے سوال کرتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کے متعلق پوچھتے ہیں۔ ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کے متعلق ان کو بتایا کہ آپ عبادت بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، رات کو اٹھ کے قیام بھی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی عبادت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں بڑی تھوڑی عبادت سمجھا۔ تو ان میں سے ایک کہنے لگا میں تو شادی نہیں کرواؤں گا، اللہ کی عبادت ہی کرتا رہوں گا۔ دوسرا کہتا ہے میں ساری رات قیام کیا کروں گا۔ ایک کہتا ہے میں جو ہے وہ ڈیلی بیس پہ روزہ رکھا کروں گا، نفلی روزہ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلا، آپ نے ان کو بلوایا اور آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی بھی ہوں، اللہ کا رسول بھی ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں، اپنی بیویوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، روزہ رکھتا بھی ہوں، روزہ افطار بھی کر لیتا ہوں، یعنی نفلی روزہ رکھتا بھی ہوں، روزہ چھوڑ بھی دیتا ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ کبھی روزہ رکھتا بھی ہوں اور کبھی یعنی نفلی روزہ چھوڑ بھی دیتا ہوں، اور ساتھ رات کو قیام بھی کرتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں۔ تو لہٰذا اگر آپ ایسا کرو گے، میرے دین سے ہٹو گے، نیا راہ اختیار کرو گے، تو وہ میرے دین پہ آپ نہیں ہوں گے، یعنی پھر آپ جو ہے وہ دین کے اندر جو ہے نیا کام بدعت جو ہے وہ جاری کر رہے ہوں گے۔ اس لیے رہبانیت جو ہے اسلام میں اس کو جو ہے ترک کیا گیا ہے۔ تو آج کے یہ چند پوائنٹ تھے جو ان پاروں کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ اگر مجموعی لحاظ سے دیکھا جائے تو اس پارے کے اندر انسان کو اس کی حقیقت اور اس کے انجام کی یاد دلائی گئی ہے، اور سورۃ الذاریات میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کا وقوع یقینی ہے، قیامت جو ہے وہ قائم ہونے والی ہے اور ہر انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ تو جو متقی ہیں ان کی جو ہے وہ خوبصورت صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ راتوں کو عبادت کرتے ہیں، اللہ سے استغفار کرتے ہیں اور محتاجوں کا حق ادا کرتے ہیں۔ اور اسی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمان فرشتوں کا بھی اور قوم لوط کے انجام کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ان لوگوں کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے جو سرکش ہیں، ان کے انجام یعنی جو ہے وہ تباہی ہے۔ اور اسی صورت کا عظیم پیغام یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، یعنی اس کی زندگی کا مقصد اور ایم کیا ہے، اس کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی ہے۔ پھر سورۃ طور میں آخرت کے جو منکرین ہیں ان کے انجام کی بھی جو ہے تصویر کشی کی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا کہ جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں اور ان کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں اور دائمی کامیابی ہے، اور جو مشرکین سے عقلی سوالات کر کے ان کے باطل عقائد کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے سورۃ النجم میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی اور وحی کی حقانیت کو واضح کیا گیا ہے، اور اسی صورت میں جو ہے وہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی تاکید بھی کی گئی ہے، اور انسان کو اپنے اعمال کی ذمہ داری کا احساس بھی دلایا گیا ہے۔ پھر سورۃ القمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے معجزہ شق قمر جو ہے چاند کے دو ٹکڑے ہونا اور سابقہ اقوام کی تباہی کا بھی ذکر کیا گیا ہے، تاکہ انسان جو ہے عبرت حاصل کرے اور حق کو جٹلانے کے انجام سے جو ہے خبردار ہو جائے۔ پھر سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے بے شمار نعمتوں کا تذکرہ ہے، نہایت اللہ تعالیٰ نے جو ہے اچھے انداز میں کی ہے، اور بار بار یہ سوال بھی کیا کہ کیا تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جٹلاؤ گے۔ اس میں جنت کی حسین نعمتوں کا بھی ذکر ہے جو اہل ایمان کے لیے تیار کی گئی ہیں۔ پھر سورۃ الواقعہ میں قیامت کے دن جو ہے انسانوں کے 3 گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اس حوالے سے بات ہوئی ہے، یعنی سابقون ہے، اصحاب الیمین ہے اور اصحاب الشمال ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اسی طرح جو ہے اس میں ہمارے کے لیے یعنی کیا سبق ہے کہ انسان اپنی زندگی کا مقصد یعنی اللہ کی عبادت کو پہچانے، اپنی زندگی کا مقصد سمجھے، اس کو سمجھ کے جو ہے اللہ کی عبادت کرے۔
اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرے اور ناشکری سے بچے۔ اسی طرح کبیرہ گناہوں سے بچ کر جو ہے تقوی والی زندگی اختیار کرے۔ تو دنیا کی زندگی کو جو ہے وہ عارضی سمجھ کر جو ہے آخرت کی تیاری کرے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور خیر کے کاموں میں آگے بڑھے۔ تو جو انسان اللہ کی نعمتوں کو پہچان لیتا ہے، آخرت کو یاد رکھتا ہے اور اپنی زندگی کو جو ہے وہ عبادت میں لگا دیتا ہے، تو وہی حقیقی جو ہے کامیابی کا مستحق بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا جو سنایا اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔